10 محرم کو غم بنانا یہ بھی بدعت ہے. صحابہ نے کبھی غم نہیں بنایا. حسین رضی اللہ عنہ کی پہلے عمر رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے, عثمان رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے. یعنی کہ خاص ان دنوں میں ماتم بنانا یہ بھی رافضیوں کا طریقہ ہے, بدعت یاد رکھیں. جس طرح ہم نارمل مہینہ جو گزارتے ہیں اسی طرح ہم گزاریں گے. واقعہ کربلا, یہ واقعہ جو ہے نا محرم میں پیش آیا تھا. میں اس واقعے کا کچھ مختصر آپ کے سامنے ذکر کروں گا. سب سے پہلے واقعہ کربلا کو سمجھنے کے لیے عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوتی ہے. معلوم ہے عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے, اس کے بعد خلیفہ کون بنے؟ علی رضی اللہ عنہ. علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنتے ہیں. تمام لوگ علی رضی اللہ عنہ پر بیعت کرتے ہیں, وعدہ لیتے ہیں کہ اے علی رضی اللہ عنہ تم ہی خلیفہ ہیں. لیکن معاویہ رضی اللہ عنہ بیعت نہیں کرتے ہیں. علی رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں کہ معاویہ بتاؤ ریزن کیا ہے, تم مجھے خلیفہ کیوں نہیں مانتے ہیں؟ معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دیکھیں سب سے پہلے آپ جن لوگوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید ہی کیا ہے آپ ان سے بدلہ لو, اس کے بعد میں تم پر جو نا بیعت کروں. سب سے پہلے قاتلین عثمان سے بدلہ لو آپ, اس کے بعد میں آپ پر بیعت کروں گا. لیکن علی رضی اللہ عنہ کہتی کہ سب سے پہلے بیعت کر لو بعد میں دیکھیں گے. لیکن معاویہ رضی اللہ عنہ بیعت نہیں کرتے, یہاں تک کہ علی رضی اللہ عنہ کو ان کو بھی شہادت کا مقام مل جاتا ہے. عبد الرحمن بن ملجم جو ظالم تھا اس نے علی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا. علی رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد اس کے بعد خلیفہ کون بنے؟ ہمارے نبی کے پھول نواسے حسن رضی اللہ عنہ جو نا خلیفہ بنتے ہیں. اب حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گئے. بننے کے بعد پھر معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اے حسن میں آپ کو خلیفہ نہیں مانتا ہوں. پھر حسن وہی سوال پوچھتے ہیں کہ کیوں؟ تو معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جن لوگوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کیا آپ ان کا بدلہ لو, پھر جو ہے نا میں یہاں پر بیعت کروں گا. لیکن حسن رضی اللہ عنہ جو نا 6 مہینہ تک آپس میں مشورہ کرتے ہیں. لیکن بعد میں اس کے بعد حسن رضی اللہ عنہ جو ہے نا معاویہ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بناتے ہیں. اور معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ رہتے ہیں 40 پر 1 ہجری سے لے کر 60 ہجری تک. لگ بھگ 20-19 سال قریب جو ہے نا معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ رہتے ہیں. اور اسی درمیان حسن رضی اللہ عنہ کی وفات ہوتی ہے. معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد اب خلیفہ کون بننا ہے؟ یزید. معاویہ رضی اللہ عنہ یزید کو خلیفہ بناتے, ان کے بیٹے تھے. معاویہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے کون تھے؟ یزید. ان کو خلیفہ بناتے ہیں. اب یہ بعض صحابہ کو یزید خلیفہ بننا پسند نہیں تھا, بعض صحابہ کو پسند نہیں تھا. جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ, حسین رضی اللہ عنہ, بعض صحابہ کو پسند نہیں تھا کہ معاویہ یزید خلیفہ بنے. کیوں پسند نہیں تھا؟ باپ کے بعد بیٹا کا رواج نہ چلے, کیونکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد ان کے بیٹے خلیفہ نہیں بنے, عمر رضی اللہ عنہ کے بعد ان کے بیٹے خلیفہ نہیں بنے, عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد ان کے بیٹے خلیفہ نہیں بنے, تو یہ رواج نہ چلے. اس وجہ سے بعض صحابہ کو پسند نہیں تھا. لیکن کسی صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ یزید تمہاری خلافت حرام ہے, کسی صحابہ نے نہیں کہا. کسی صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ یزید تم خلیفہ نہیں بن سکتے, کسی صحابہ نے نہیں کہا. لیکن صحابہ نے نہ پسند کیا. ایسا کہ میں کوئی بات بولتا ہوں کسی کو پسند آتا ہے کسی کو پسند نہیں آتا ہے, بس اسی طرح بعض صحابہ کو پسند نہیں تھا. اس میں حسین رضی اللہ عنہ تھے. یزید رحمہ اللہ یہ صحابی نہیں تھے, معاویہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے, صحابی نہیں تھے. لیکن یزید جب خلیفہ بنتے ہیں حسین رضی اللہ عنہ کو پسند نہیں تھا. رات حسین رضی اللہ عنہ مدینہ سے مکہ چل جاتے ہیں, مدینہ سے مکہ چل جاتے ہیں. اب کوفیوں کو معلوم ہوتا ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ مکہ آ چکے ہیں, کوفیوں کو معلوم ہوتا ہے. اور کوفیوں کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو نا حسین رضی اللہ عنہ یزید کو خلیفہ نہیں مانتے. کوفیوں نے لیٹر لکھتے ہیں, یہ کوفی جو غدار تھے انہوں نے لیٹر لکھا. کیا لکھا؟ ہمارے پاس تم کوفہ آ جاؤ, ہم تم کو خلیفہ مان لیں گے, ہم تم کو خلیفہ مان لیں گے. ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ امیتت السنہ واحیت البدع. اے حسین رضی اللہ عنہ ہمارے کوفہ میں لوگ بدعت کرتے جاتے ہیں, سنت سے لوگ دور ہو چکے ہیں, یہاں لوگ بدعت کرتے جاتے ہیں. اے معاویہ تم کوفہ آ جاؤ, ہم تم کو خلیفہ بنائیں گے, تم یہاں سدھار سکتے ہو. یہ جھوٹے تھے, مکار تھے لوگ. اب حسین رضی اللہ عنہ کے پاس خط آنے لگے. یہ خط 2 خط نہیں, تاریخ اگر آپ پڑھیں گے 2 موٹے خط آئے تھے, بلکہ 500 خط آ کر تھے حسین رضی اللہ عنہ کے پاس کہ اے حسین تم کہاں آ جاؤ؟ کوفہ آ جاؤ. تو 500 خط آئے تو حسین رضی اللہ عنہ مکہ سے ارادہ کرتے ہیں میں کہاں جاؤں؟ کوفہ جاؤں. جانے کا ارادہ کرتے ہیں حسین رضی اللہ عنہ. بعض صحابہ کو معلوم ہوتا ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ اب کہاں ارادہ کیے؟ کوفہ جانے کا. صحابہ آتے ہیں, عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اے حسین تم وہاں مت جاؤ رضی اللہ عنہ, اے حسین تم وہاں مت جاؤ. لیکن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نہیں میں وہاں جاؤں گا.
لیکن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا ایک جملہ تھا، استودعک اللہ من قتیل، اے حسین میں تم کو مقتول جو ہے نا ودا کرتا ہوں، تم شہید ہونے والی، میں اس طرح تم کو مکے سے ودا کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد کئی صحابہ حسین رضی اللہ عنہ سے کہتے کہ تم وہاں مت جاؤ، یہی کوفہ والے علی رضی اللہ عنہ انہوں نے قتل کیا ہے، یہی کوفہ والے حسن رضی اللہ عنہ انہوں نے قتل کیا ہے، لیکن حسین رضی اللہ عنہ نہیں مانتے۔ مشہور شاعر ہے عربی زبان کا فرزدق، وہ بھی ملتا ہے حسین رضی اللہ عنہ سے، کہتا ہے کہ یہ لوگ غدار ہیں، آپ جو ہے نا کوفہ مت جاؤ، لیکن اللہ کا فیصلہ تھا، کیونکہ تقدیر میں جو چیز لکھ چکی ہے وہ ہوگا ہو کر رہے گا۔ دلیل کیا ہے؟ مسند احمد کی روایت ہے، ہمارے نبی کے زمانے میں جب حسن اور حسین رضی اللہ عنہ چھوٹے تھے، ایک مرتبہ آپ سے گھر میں داخل ہوتے ہی فرشتے کھڑے ہوئے تھے، فرشتے گھر میں کھڑے ہوئے تھے اور ہاتھ میں لال مٹی تھی، خون ملا ہوا تھا مٹی میں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو فرشتے کو دیکھتے ہیں، جبرائیل امین کو دیکھتے ہیں، جبرائیل امین سے پوچھتے ہیں کہ جبرائیل یہ کیا ہے، ہاتھ میں مٹی کیا ہے؟ وہ مٹی میں خون لگا ہوا ہے۔ تو جبرائیل امین کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمہارے نواسے حسین مقتول ہونے والے ہیں، شہید ہونے والے ہیں، یہ ان کی پیشن گوئی یاد رکھیں، اللہ نے پہلے ہی بتا دیا، تقدیر میں اللہ نے لکھ چکا ہے۔ پھر اس کے بعد حسین رضی اللہ عنہ مکہ سے کوفہ جانے کا ارادہ کرتے ہیں۔ اب صحابہ نے کہا کہ مت جاؤ مت جاؤ، اس وجہ سے حسین رضی اللہ عنہ اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجتے ہیں، جاؤ کوفہ جا کے دیکھ کر آؤ وہاں ماحول کیسا ہے۔ جب مسلم بن عقیل کوفہ جاتے ہیں، یہ غدار لوگ مسلم بن عقیل کو قتل کر دیتے ہیں، شہید کر دیتے ہیں۔ عبید اللہ بن زیاد اس وقت کوفے کا گورنر تھا۔ تب عبید اللہ بن زیاد جو ہے نا وہ پلاننگ کرتا ہے کہ جو ہے نا حسین رضی اللہ عنہ اب کوفہ آ رہے ہیں۔ عبید اللہ بن زیاد 1000 کا لشکر بھیجتا ہے، 1000 لوگوں کا لشکر بھیجتا ہے، کہتا ہے کہ جاؤ حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ سے باہر ہی کڑانا، کوفہ کے اندر نہ لانا، حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ کے اندر نہ لانا، کوفہ کے باہر ہی کھڑاؤ۔ تو حسین رضی اللہ عنہ جو ہے نا ابھی کوفہ کے قریب ہوتے ہی 1000 کا لشکر حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے ہوتا ہے، لیکن حسین رضی اللہ عنہ جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے۔ بعض لوگ کیا بولتے ہیں، حسین رضی اللہ عنہ جنگ کرنے کے لیے آئے نہیں، صرف 70 پر 2 لوگ تھے حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ، 72 بس، جنگ کرنے کے لیے نہیں آ کرتے، ساتھ میں تلوار بھی نہیں تھا۔ لیکن عبید اللہ بن زیاد جو مکار تھا وہ 1000 کے لشکر بھیجتا ہے۔ پھر عبید اللہ بن زیاد اس کے بعد 4000 کے لشکر بھیجتا ہے۔ شمر ذی الجوشن جو قاتل تھا، جس نے قتل کیا تھا، جس نے حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کیا تھا، اس کے ساتھ پھر گویا کہ 5000 کا لشکر بھیجتا ہے عبید اللہ بن زیاد، کس کو قتل کرنے کے لیے؟ حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کے لیے۔ ہمارے نبی کے نواسے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ پھول ہیں، یہ حسن حسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کے لیے عبید اللہ بن زیاد 5000 کے لشکر کو بھیجتا ہے۔ اب دونوں حسن حسین رضی اللہ عنہ 70 پر 2 لوگوں کے ساتھ، یہاں اپوزٹ میں 5000 کا لشکر دونوں کربلا کے میدان میں ملتے ہیں۔ اب حسین رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں کہ یہاں کا ماحول جنگ کا ماحول ہے، تو حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھیے کہ میں جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، اگر جنگ ہی کرنا ہے تو میرے لیے 3 آپشن ہیں۔ تو شمر ذی الجوشن جو لیڈر تھا وہ کہتا ہے کہ کیا ہے آپ کا؟ حسین رضی اللہ عنہ کہتی کہ میں دیکھیے دمشق جا کے یزید کو خلیفہ مانتا ہوں، دمشق جا کے یزید کو خلیفہ مانتا ہوں۔ شمر کہتا ہے کہ نہیں، اس کو بھی میں نہیں مانوں گا۔ حسین رضی اللہ عنہ دوسری بات کہتے ہیں کہ نہیں، میں مدینہ چل جاؤں گا۔ شمر یہ کہتا ہے کہ نہیں، میں اس کو بھی نہیں مانوں گا۔ پھر حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا میں کسی بارڈر میں جا کے جہاد کر کے شہید ہو جاؤں گا۔ یہ شمر کہتا ہے کہ نہیں، میں اس کو بھی نہیں مانوں گا۔ یہاں تک کہ شمر یہ مکار، یہ ظالم جو عبید اللہ بن زیاد کے بولنے سے ناچنے والا، یہ شمر نے حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ اسی کربلا کے میدان میں حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیتا ہے۔ یہ سب سے غم کا واقعہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمارے نبی کے نواسے رسول، ہمارے نبی کے نواسے حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوتے ہیں، یعنی کہ ہمارے نبی کے نواسے حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوتی ہے۔ یہ شمر ذی الجوشن نعوذ باللہ حسین رضی اللہ عنہ کا سر لے کر عبید اللہ بن زیاد کے پاس جاتا ہے۔ عبید اللہ بن زیاد جو مکار، جو کوفہ کا گورنر تھا، وہ عبید اللہ بن زیاد جب دیکھتا ہے حسین رضی اللہ عنہ کے سر کو دیکھ کر جو نا مذاق کرنے لگتا ہے، اس کے ساتھ بے حرمتی کرنے لگتا ہے۔ یعنی کہ یہ کچھ مختصر واقعہ ہے واقعہ کربلا کا۔ اس واقعے سے جو مجھے اور آپ کو جو نصیحت ہے، سب سے پہلے یزید یہ کوئی صحابی نہیں تھے، یہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، ایک بادشاہ تھے بس۔ لیکن انہوں نے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یزید رحمہ اللہ یہ کبھی بھی انہوں نے حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر خوش نہیں ہوئے،
نہ ان کی پلاننگ تھی. بعض لوگ بولتے ہیں کہ یزید کی پلاننگ تھے حسین رضی اللہ عنہ کی قتل کے، نہیں، بلکہ جب یزید کو معلوم ہوتا ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو چکے ہیں، یزید کہتے ہیں کہ لعن اللہ ابن مرجان، عبید اللہ بن زیاد پر اللہ کی لعنت ہو، اس نے حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا. یہ کون بولتے ہیں؟ یزید رحمہ اللہ. دوسری بات، بعض لوگ معاویہ رضی اللہ عنہ کو گالیاں دیتے، نعوذ باللہ، یہ صحابی ہیں. معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، یہ ان کا اجتہادی غلطی ہے. ہم معاویہ رضی اللہ عنہ کو کچھ بولے، ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہماری کیا حیثیت ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین. جو کسی صحابی کو گالی دے گا اس پر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی لعنت ہے، پورے لوگوں کی لعنت ہے. معاویہ رضی اللہ عنہ، جو اختلاف تھا علی رضی اللہ عنہ ان کے درمیان، یہ آپسی اختلاف تھا، اجتہادی تھا ان کا. لیکن یہ لے کر ہم معاویہ رضی اللہ عنہ کو گالیاں دینا، یہ شریعت میں جائز نہیں ہے، یاد رکھیں، بلکہ وہ صحابی. تیسری جو بات ہے، خاص طور پر 9 محرم 10 محرم کو غم بنانا، یہ بھی بدعت ہے. صحابہ نے کبھی غم نہیں بنایا. حسین رضی اللہ عنہ کی پہلے عمر رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے، عثمان رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے. یعنی کہ خاص ان دنوں میں ماتم بنانا یہ بھی رافضیوں کا طریقہ ہے، بدعت، یاد رکھیں. جس طرح ہم نارمل مہینہ جو گزارتے ہیں اسی طرح ہم گزاریں گے. خاص طور پر جو نا محرم کے مہینے میں خوشی منانا بھی بدعت ہے. بلکہ شیخ البانی رحمہ اللہ یہاں تک ذکر کرتے ہیں اگر کوئی مسلمان محرم کا مہینہ خوشی مناتا ہے تو یہ بھی بدعت ہے، کوئی غم مناتا ہے تو یہ بھی بدعت ہے. یعنی کہ انسان نارمل جو مہینہ ہم گزارتے ہیں، ذوالقعدہ ذوالحجہ، محرم کا مہینہ روزوں کا مہینہ ہے، عبادت کیجئے، ذکر و اذکار کیجئے. یہ کچھ باتیں تھیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ورفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم. اقول قولی هذا واستغفر اللہ الذی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین. مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں. علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں. مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں. فجزاکم اللہ خیر.